صرف اس لیے میں یہاں آیا کہ بنڈو کاکا بچاؤ محسوس کریں کہ اگر وہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں تو صرف آسمان والا نہیں، زمین والے بھی ان سے محبت کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ فینسی گارمنٹ اینڈ کڈز مال، عائشہ نگر پولیس اسٹیشن کے سامنے، ہزار کھولی، مالیگاؤں۔ دیکھتے رہیے دا پرائم نیوز عبد الرحمان کے ساتھ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، انگریزوں کے زمانے میں آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ ایک ایسے پروگرام میں جہاں مسلمان بھی تھے اور ہمارے ہندو بھائی بھی تھے، اس میں وہ کچھ بولنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم، اور رک گئے، پھر کہا ہم، پھر رک گئے، پھر کہا ہم، پھر رک گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آج ان کو تقریر یاد نہیں ہے، آگے کی بات بھول گئے، لیکن انہوں نے اسی لفظ سے ایک نقطہ پیدا کیا، کہا کہ میں اس لفظ کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہم میں دو لفظ ہیں، ہے اور میم ہے۔ ہے سے ہندو، میم سے مسلمان، یہ دونوں ملیں تب بنتا ہے ہندوستان۔ یعنی یہ دونوں اس ایک لفظ میں اشارہ ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پریم کے ساتھ کھڑی ہوں، تب اس ملک کی خوبصورتی بڑھتی ہے اور اس ملک کی اصل تہذیب، یہاں کی اصل پرمپرا سامنے آتی ہے۔ اللہ نے مجھ حقیر کو اپنے فضل سے عزت دی۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے پروگراموں میں یہ کہتے ہیں، میرے سامنے بھی کہتے ہیں، صرف اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اس سے جڑی بھی ایک بات کہنی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ملک کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ تعریف کرتے ہیں، تو ہم کو فخر ہوتا ہے کہ آپ ہمارے شہر کے ہیں۔ لیکن میں اس سے جڑی ہوئی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو آج یہ گرو محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس شہر میں رہتا ہوں جہاں کاکا بنڈو کاکا بچاؤ جیسے محبت رکھنے والے پریمی لوگ رہتے ہیں۔ لوگوں کے کام آنا، غریبوں کا دکھ محسوس کرنا، انسانوں کی ہمدردی کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے خدمت سے خدا ملتا ہے۔ بنڈو کاکا بچاؤ نے اگر کچھ بھی نہ کمایا ہوتا، صرف غریبوں کی، پریشان حالوں کی دعائیں کمائی ہوتی جو انہوں نے حاصل کی ہیں، تو ان کی زندگی سفل تھی، کامیاب تھی۔ آج یہ کس قدر خوبصورت موقع ہے کہ نفرت کے اس ماحول میں محبت کی یہ فضا دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفرت کے اندھیروں میں یہ محبت کی وہ کرن ہے کہ اگر یہ پھیلتی جائے تو ہمارا پورا ملک جگمگانے لگے گا اور ہمارا دیش، ہمارا وشال دیش آگے کی طرف بڑھے گا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے یہ رحمت اترتی ہے۔ آج اس شبھ اوسط پر اگر بارش ہو رہی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے جس سے شاید ملک کو روشنی مل سکے، اس لیے اللہ کی یہ رحمت برس رہی ہے۔ میرے بھائیو، ایک فلسفی گزرا ہے، اس کا نام ابو طفیل تھا۔ ایک دن وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اتنے خوش کیوں ہو؟ اس نے کہا آج مجھ کو زندگی کا راز مل گیا، یعنی لائف کا، جیون کا راز ہم کو مل گیا۔ اس نے کہا، اس سے پوچھا لوگوں نے کہ کیا آپ کو ملا؟ اس نے کہا دیکھو، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا،
انسان کی زندگی کی سفلتا اور کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنے لیے نہ جیے، دوسروں کے لیے زندگی گزارے۔ یہی زندگی کا راز ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ہمارے بہت ہی بہترین بھائی اور دوست بنڈو کاکا بچاؤ نے جو خدمت کا اور سیوا کا کام کیا، اور جس طرح بھید بھاؤ سے اوپر ہو کر یہ خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، ایسے گاؤں دیہات میں جہاں پانی کی کمی ہے پانی پہنچا رہے ہیں، اور ایسے گرے پڑے لوگ جن کو کوئی نہیں پوچھتا ان کو پوچھ رہے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، بیواؤں کے بجھے چولہے جلا رہے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کے پہلو میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ انسانیت کے درد سے بھرا ہوا ہے، اور اگر کوئی انسان ایسا مل جائے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ میں آج بہت مشغول تھا اور بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر صرف اس لیے میں یہاں آیا کہ بنڈو کاکا بچاؤ محسوس کریں کہ اگر وہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں تو صرف آسمان والا نہیں، زمین والے بھی ان سے محبت کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آخری بات کہتا ہوں کہ صرف ہمارے یہ بھائی نہیں، یہ ہمارے جتنے بھائی ہیں، ہمارے برادران وطن جو اس محبت کے ساتھ، اس نمرتا کے ساتھ، اپنی شبھ کامناؤں کے ساتھ، اپنی شبھ بھاوناؤں کے ساتھ، اچھے جذبات کے ساتھ، اچھے احساسات کے ساتھ اس کام میں اور اس طرح کے کاموں میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی جگہ اس مکان میں، اس جگہ میں یا کسی اور جگہ میں نہیں ہے۔ ان کا مقام، ان کے لیے گنجائش ہمارے دلوں میں ہے، اور ان کے لیے ہمارے گھروں کے اور ہمارے دلوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر اس ملک کی اصل تہذیب اور پرمپرا کو زندہ کریں کہ محبت کو عام کریں اور انسانیت کو عام کریں، تو یہ شاید اس وقت کا سب سے بڑا کام ہوگا۔ یہ سندیش جانا چاہیے کہ کبھی ہمیں آج بھی اور آئندہ بھی ایک رہیں گے۔ اقتدار اور سیاست کی کرسیاں اور ان کے مفادات ہماری محبتوں کو توڑ نہیں سکتے۔ آج تک دنیا میں وہ چیز، وہ اوزار پیدا نہیں ہوا جو محبت کی زنجیر کو کاٹ سکے۔ یہ محبت جب تک باقی ہے یہ دیش زندہ ہے، یہ دیش باقی ہے، اور اسی طرح انسانیت کا سفر ہوتا رہے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے بھائی کا بھی، ان کے سب ساتھیوں کا اور آپ سب کا کہ اس خوبصورت موقع پر آپ آئے۔ مجھے امید ہے کہ اسی طرح کے اور کام ہوتے رہیں گے، اور مالیگاؤں سے صرف اس اسٹیٹ کو نہیں، اس صوبے کو نہیں، پورے ملک کو یہ سندیش جائے گا کہ انسانیت مری نہیں، زندہ ہے، نفرت بڑھی نہیں،